الیکشن 2018 کے حوالے سے متحدہ مجلس عمل نے عوامی نیشنل پارٹی نے کے پی کے ریزلٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ابھی ہماری تھوڑی دیر قبل افراسیاب خٹک سے بات ہو رہی تھی اور اب ہمارے ساتھ وقفے سے قبل بھی موجود تھے جناب رحیم اللہ یوسف سے۔ رحیم اللہ صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جیسے کہ میں نے افراسیاب صاحب سے بھی پوچھا کہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک منظم طریقے سے اے این پی کے یا ایم ایم اے کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے نکالا جا رہا تھا اور ان کی جگہ اور اس وقت جب کہ کاؤنٹنگ کرنی تھی، یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ ایک جانب یہ جب ایجنٹس نکالے جا رہے تھے، یہ جماعتیں ایک ہنگامہ بپا کر دیتی، ان کے حمایتی وہاں ہنگامہ بپا کر دیتے۔ دوسری جانب اس کی بہرحال وہ سرویلنس کیمراز کی، سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج موجود ہوگی، اور پھر آج کے دور میں یہ تو منٹ کے اندر اس کی تصویریں، اس کی خبریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو طوفان مچ چکا ہوتا۔ آپ کل رات کے پولنگ کلوز ہونے کے بعد سے آپ مانیٹر کر لیں، آپ چینلز مانیٹر کر لیں، آپ بیانات مانیٹر کر لیں، آپ سوشل میڈیا مانیٹر کر لیں، کہیں پر بھی کسی منظم اس قسم کی الیکشن کے لوٹنے کی کہیں پہ کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے اس کا مستند ہونے میں بہت مجھے شبہ نظر آتا ہے۔ جی کامران صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ الزامات یہ پولنگ ایجنٹس کو نکالنے والے پہلے شہباز شریف نے لگائے، اور یہ سندھ میں بھی الزامات لگے ہیں۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں تو بالکل ہم نے یہ الزام سنا ہی نہیں، بعد میں جا کر یہ اس طرح کے الزام لگ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ الزامات کیا اس دن بھی انہوں نے لگائے، پولنگ جو وہاں پریزائڈنگ آفیسر ہے، ریٹرننگ آفیسر ہے، ان سے کہا، میڈیا سے کہا، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی سنگین الزام ہے، یعنی پولنگ ایجنٹس کو نکال کے آپ گنتی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا وہ کیمرے جو تھے وہ کام کر رہے تھے؟ کیا وہ فوٹیج جو ہے وہ اویلیبل ہے؟ کہ انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھا جائے گا؟ یہ سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس ایشو کو نمٹایا جائے۔ اور اس کا فوری اظہار بھی ہوتا ہے نا رحیم اللہ صاحب، ایک دم اس کا اظہار ہو جاتا ہے، کیونکہ کاؤنٹنگ شروع ہوئی 6 بجے، پولنگ کلوز ہوئی، اس کے بعد سمجھیے 6:30 بجے، 7 بجے، 6:15 بجے کاؤنٹنگ شروع ہو گئی۔ اب جب کاؤنٹنگ شروع ہو گئی تو ہم یہ سمجھیں کہ 6 بجے سے 7 بجے کے درمیان چلے BCO پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس کو اے این پی کے اور ایم ایم اے کو نکالا جا رہا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا؟ نہ سوشل میڈیا پہ کچھ آ رہا تھا، نہ کوئی ٹویٹ کر رہا تھا، نہ فیس بک پہ کچھ آ رہا تھا، نہ کوئی ویسے ہنگامہ ہو رہا تھا، نہ کوئی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، نہ کوئی جلوس ہو رہا تھا، نہ کوئی نعرے بازی ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا مگر اس کا کہیں اثر نظر نہیں آ رہا تھا؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کیا احتجاج ہوا تھا، کیا اس وقت میڈیا کو بتایا گیا تھا؟ یہ سوال ہے نا کہ اگر آپ کو ایسا ہو رہا ہے اور آپ کے جو امیدوار ہیں ان کو علم ہے، ہر جگہ پہ امیدوار ہیں، ہر جگہ پہ پارٹی ہے، ہر جگہ پہ آپ کے پاس کیمرہ ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے، اس سے آپ فوٹیج بنائیں، تو ایسے ثبوت چاہیے۔ اگر یہ واقعی تھا تو پہلے ہم نے اس کا ذکر نہیں سنا، اگر سنا ہے تو بعد میں جا کر، اور وہ بھی بہت کم۔ ایک جو میں اور جملہ کہنا چاہ رہا تھا کامران صاحب، وہ یہ تھا کہ دیکھیں پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے 2 رہنما جو ہیں وہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ علی وزیر، محسن داوڑ، دونوں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہاں، محسن داوڑ شمالی وزیرستان سے، علی وزیر جنوبی وزیرستان سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پی ٹی ایم نے، انہوں نے خود پاکستان فوج کے خلاف تقاریر کی، الزامات لگائے، اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا۔ یعنی اگر ہرانا ہوتا تو پہلے ان کو ہرواتے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ تو سارے پاکستان کے سسٹم میں، پارلیمنٹ میں جمہوریت کا حصہ ہیں، اور وہ وزراء رہے ہیں، اہم عہدوں پہ رہے ہیں، آفتاب شیرپاؤ یا پھر مولانا فضل الرحمان یا پھر سراج الحق بھی ان کی پارٹی، وہ خود بھی حکومت کا حصہ رہے ہیں، اسفندیار ولی خان کی پارٹی، وہ لوگ جو ہارے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیوں نہیں ہروایا پی ٹی ایم کے لوگوں کو، اور ان کو کیوں ہروایا گیا ہے۔ ابھی تو ایسا بھی ایک دیکھیں کہ یہ پہلے بھی یہ لوگ ہار چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اسفندیار ہار رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہار رہے ہیں، پہلے بھی یہ لوگ ہار چکے ہیں، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا۔
تو یہ سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں میرے خیال میں، چونکہ ابھی کافی غم و غصہ ہے اور کل ہی نتائج سامنے آئے ہیں اور بالکل حیران کن شکست ہوئی ہے اور حیران کن فتح حاصل ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں کچھ عرصہ یہ اس طرح کی گفتگو چلے گی، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ شواہد پیش کرتے ہیں تو پھر ضرور ان کا جو کیس بنے گا، اور اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک اس کو چلائیں گے. جی بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سے جو بڑے نتائج آئے، جو بہت ہی کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے، اس میں ایک بہت ہی مارکت العرا مقابلہ ہوا سیالکوٹ میں، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت اہم سینئر رہنما سابق وزیر خارجہ جناب خواجہ آصف نے شکست دی اپنے ایک بہت امپورٹنٹ رائیول پی ٹی آئی کے محمد عثمان ڈار کو. جناب خواجہ آصف نے 1,16,957 ووٹ حاصل کیے، جبکہ جناب عثمان ڈار نے 1,15,464 ووٹ حاصل کیے ہیں. بہت ہی کم یہ ووٹ ڈفرنس ہے، تقریباً 14-15 ووٹس کا ڈفرنس ہے، مگر یہ بہت بڑا مارکا تھا سیالکوٹ کا. اس سے پہلے بھی یہ دو امیدوار ایک دوسرے کے سامنے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب خواجہ محمد آصف. بہت شکریہ خواجہ صاحب، بہت بڑا مقابلہ تھا، بہت مارکت المقابلہ تھا اور آپ کو اس میں کامیابی ملی ہے. یقینی طور پہ یہ بڑا سگنیفیکنٹ وہ تھا، مگر بہت کلوز کال تھی آپ کی عثمان ڈار کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں کلوز کال یا فوٹو فنش ہے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ 12-13 جو گھنٹے بلکہ 18 گھنٹے جو ہے خاصے سٹریس میں گزرے. نرو ریکنگ تھا یہ سارا سلسلہ. تقریباً 3-4 بجے کے قریب جو ہے وہ رزلٹ جو ہے کمپائل ہو. کیوں دیر کیوں ہوئی خواجہ صاحب، آپ بتائیے اس میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہ مجھے خود اس چیز کے اوپر میں ساری رات، بلکہ میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہے ان کے پاس بھی گیا کہ فارم 45 کے اوپر ریزلٹس نہیں دیے جا رہے، کہیں پہ ریزلٹس دیے ہی نہیں جا رہے تھے، کہیں پہ ہمارے جو ہے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا تھا. میں گیا ان کے پاس اور اس کے بعد سچویشن ڈیفینیٹلی امپروو ہوئی. جو یہاں پہ لوکل جوڈیشری جو ہے وہ مختلف جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ گئے جہاں پہ ہمیں آبجیکشنز تھیں کہ ہمیں نہیں مل رہے فارمز نہیں مل رہے 45 یا ہمیں رزلٹ نہیں دیا جا رہا. تو 1-1:30 بجے سے لے کے صبح 4-5 بجے تک جو ہے سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوئی. لیکن پھر بھی رزلٹس تو پہنچ کے اس پہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں، لیکن اس کے بعد ان کو کمپائل کرنا اور الیکشن کمیشن کو بھجوانا جو ہے دیٹ ٹک آلموسٹ 8-10 hours more. تو یہ بڑا یہ حیران کن ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کس طرح ایکسپلین کرتا ہے. میں نے 5 الیکشن خان صاحب پہلے لڑ چکا ہوں. میں نارملی 9:30-10 بجے کے قریب ہمیں رزلٹ کمپلیٹ مل چکا ہوتا تھا اور ہم وہ رزلٹ جو ہے وہ سنا کے جو بھی ہے فارغ ہو جاتے تھے. لیکن یہ تو 7 بجے سے لے کے 5 گھنٹے 1 پھر 12-17 اور 17-4 تقریباً 22-21 گھنٹے جو ہے اس پروسیس میں ہمیں جی یہ بڑا ٹارچرس اسپیشلی جو کلوز کمپٹیشن جہاں پہ ہو رہا ہے کلوز کال ہو کہ آپ کا ود ایوری پولنگ اسٹیشن جو ہے آپ کو 400 سے لیڈ کر رہے ہیں اور 500 سے مار کھا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی جس ہول پروسیس جس میں یہ الیکشن ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مجھے تو کمپیوٹر وغیرہ کے جو بتا رہے تھے کل کیا سسٹم ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گیا، کالیں بہت زیادہ آنی شروع ہو گئیں. مجھے ایٹ لیسٹ کوئی اس کی لیکن خواجہ صاحب آپ تو جیت گئے، اتنی کلوز کال تھی مگر اس کے باوجود آپ یہ 1100-1400 ووٹ سے آپ جیت گئے ہیں. لیکن پارٹی کا PMLN کا اوور آل جو ہے جو نتیجہ آیا ہے وہ کافی حوصلہ شکن لگتا ہے.
جی ڈیفینیٹلی خان صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو جس نے 31 مئی تک رول کیا ہے اس کے سینئر لیڈرز بھی جو ہے لوز کیے ہیں اور ہمیں شکایتیں بھی ہوئی ہیں اور کل اسی بھی ہے سلسلے میں جو شکایتیں ہیں الیکشن کے پروسیس کے متعلق باقی پارٹیز کو بھی سب اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر خصوصاً یہ ڈیلے جو ہے نا یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈیلے کیوں ہوا ہے. دیکھیں آج سے 93 کا الیکشن تھا یا 90 کا الیکشن تھا, اس میں تو سب کچھ مینول تھا. تو 10 بجے فارغ ہوئے گھر آ کے سو گئے تھے سارے کینڈیڈیٹ, کوئی ہارا تھا کوئی جیتا تھا. بٹ اٹ واز مچ کوئکر, مچ مور کریڈیبل اینڈ ریلائبل. لیکن یہ اس بہرحال الیکشن کمیشن پاکستان کہتا ہے کہ اس نے جو سسٹم انٹروڈیوس کیا اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو, اسمارٹ فونز وغیرہ کو استعمال کیا, شروع میں وہ اس سے اسٹرگل کرتے رہے, پھر وہ کام نہیں ہوا تو پھر ان کو دوبارہ 2013 والے سسٹم پہ جانا پڑا, مینول سارے سسٹم کرنا پڑا. بے پناہ اس میں نااہلی ہے, سیویئر انکمپیٹنس ہے, اس پہ الیکشن کمیشن نادم بھی نہیں ہے. لیکن یہی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے, جو سب کچھ ہوا ہے وہ تو بالکل پراپر طریقے سے ہوا ہے. ہر جگہ پہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے. آپ کے پولنگ سٹیشنز نے بہرحال آپ کے پولنگ ایجنٹس تھے, ان کے پاس کاؤنٹ ہے کہ کس پولنگ سٹیشن سے کتنا ہوا ہے, وہ آپ جوڑ رہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. وہاں پہ پرابلم نہیں ہے, لیکن سیویئر انکمپیٹنس ضرور ہے الیکشن کمیشن کی. میں خان صاحب یہ بات جو ہے نا جو ادھر پولنگ سٹیشنز کے اوپر کوئی جو ہے وہ کہیں پہ شکایت ہوئی ہے کہیں پہ شکایت نہیں ہوئی, لیکن وہ الیکشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. آن آرڈر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, کہیں پہ غلط فہمی پہ ہو جاتی ہے, کہیں پہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کہیں ووٹر کو مس انڈرسٹینڈنگ. وہ ایک سلسلہ ہے الیکشن کا جہاں پہ کوئی شکایت کے فری کوئی بھی الیکشن نہیں ہوتا. لیکن یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سٹیجز ہیں. ایک وہ سٹیج ہے جو جس پہ ہم لوگ پولنگ سٹیشنوں پہ جا رہے تھے اور ووٹ اپنا کا حق استعمال کر رہے تھے, اور ایک اس کے بعد رزلٹ کی کمپائلیشن ہے یا فارم 45 کا دینا, اس کے اوپر رزلٹ دینا. سفید کاغذوں پہ رزلٹ دیا جا رہا تھا, سفید کاغذوں پہ. تو یہ شکایت خواجہ صاحب ضرور کافی جگہوں سے ملی ہے کہ فارم 45 نہیں دے رہے تھے, سفید کاغذ پہ رزلٹ دے رہے تھے. مگر آپ کے پولنگ ایجنٹ کو, جس کو مثال کے طور پر سفید کاغذ پہ بھی رزلٹ دیا ہے, تو اس پہ ووٹ کاؤنٹ تو وہی لکھی گئی ہے جو اس پولنگ ایجنٹ کے سامنے کاؤنٹ کی گئی ہے. اور اسی لیے بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں ایک چیز مسنگ تھی خان صاحب, اس میں میرا ووٹ لکھا ہوا تھا, میرے ایم پی اے کا ووٹ لکھا ہوا تھا, میری جو پی پی نیچے تھی اس کا ووٹ لکھا ہوا تھا, لیکن میرے اپوننٹس کے ووٹ نہیں لکھے ہوئے تھے. کتنے مسترد ہوئے ہیں وہ نہیں لکھے تھے, کتنے میرے اپوننٹس جو ہے 6-7 جو ہے 13 کینڈیڈیٹ تھے, ان کے کیا ووٹ تھے وہ کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے تھے. وہ صرف تھا کہ یہ خواجہ آصف کے 304 ووٹ اور منشاء اللہ بٹ صاحب جو ہیں ان کے 280 ہیں یا ان کے 310 ہیں, بس اتنا which could raise لیکن بعد میں انہوں نے فارم 45 جو ہے وہ ایشو کیے ہیں, وہ دیے ہیں ان کو ان سفید کاغذوں کو کہیں پہ نہیں ہو سکے, لیکن انہوں نے دیے بھی ہیں ریپلیس. جی اور کہا کہ جب چاہیں آپ آ کے ہم سے وہ فارم 45 لے لیں. ایگزیکٹلی I totally agree with you. یہ کہا ہے انہوں نے, بہت بہت انہوں نے کہا ریٹرننگ آفیسر نے, اب آپ آ کے لے لیجیے. میں گیا ہوں جب ان کے پاس, تو میں ان کو کہہ کے آیا, میں نے کہا مجھے کوئی اور پرابلم نہیں ہے, صرف میرا رزلٹ جو ہے نا وہ فارم 45 پہ ہونی چاہیے. That is my right کہ جو prescribed اور بعد میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ جس کو چاہیے پھر وہ فارم 45 پہ لے لے. شدید نااہلی ہے شامی صاحب, مطلب ناقابل یقین ہے, اور پھر ندامت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دیکھیں مگر خان صاحب بات یہ ہے کہ یہ جب 1970 میں دھاندلی ہوئی تھی, اس وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات علیحدہ ہوتے تھے. تو لاہور میں جس دن الیکشن ہوا جی اتنا شدید ہنگامہ رات کو شروع ہوا, اور صبح مسلم لیگ ہاؤس جو ہے ڈیوس روڈ پر ایک قریبی ہے, اس میں دفتر تھا پی این اے کا, اور پیر صاحب پکاڑا دوسرے لوگ سارے موجود. اب لوگ جو تھے ایک
لا تعداد لوگ وہاں جمع ہو گئے پہلے اسی وقت، اور مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ بائیکاٹ کریں صوبائی اسمبلی کا. بالکل اتنی دھاندلی ہوئی ہے، اور آپ اسمبلی میں نہیں جائیں گے. صحیح. تو پھر وہ اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، صوبائی اسمبلی کا، اور عوامی رد عمل تھا شدید پورے ملک میں. وہ پھر جب بائیکاٹ ہوا اس کے باوجود ووٹ نکل آئے صندوقچوں سے. اچھا پھر پی این اے نے فیصلہ کیا کہ ہم قومی اسمبلی میں نہیں جائیں، اور نہیں گئے، وہ استعفے دیں گے وہاں سے. اب اگر اس طرح کی دھاندلی ایسی ہو پھر اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے. اب یہ جو یہاں تو بالکل ایک موسم بہار کا سا رد عمل ہے. یہ شامی صاحب بڑے اچھا آپ نے اصطلاح استعمال کی. یہ میں کے پی میں بھی بات کر رہا تھا رحیم اللہ صاحب سے، دوسرے لوگوں سے، کہ بھائی اگر کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوا تھا تو اسی وقت وہ طوفان. اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ سٹیشن سے ایجنٹس کو نکال کے پھینکا جا رہا تھا، وہ کہاں تھے؟ تو سر طوفان مچ جاتا اسی وقت. وہ فوٹو کھینچتے، ہمیں بلاتے، ہم لوگ جاتے، پورے ملک میں ہیجان بپا ہو جاتا. خان صاحب بلور صاحب جو ہیں، غلام بلور، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی بڑے آرام سے فوراً بعد. اور بابا عالم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی. انہوں نے کہا جی ہم ہار گئے، بالکل، ان کو مبارک. بڑی وزاداری ہے. اب یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، یعنی نااہلی تو تھی. الیکشن کمیشن نے تو اس الیکشن کی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی شبہ نہیں اس میں. اس پر ابھی ہماری بات ہو رہی تھی خواجہ آصف صاحب سے، اور بہت ہی کاٹے کا مقابلہ انہوں نے چند سو ووٹ سے جیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان سیالکوٹ سے، خواجہ آصف کے مقابلے میں بھرپور الیکشن لڑتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عثمان ڈار ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ. مقدمہ لڑا انہوں نے، بڑا زبردست جی، پھر الیکشن لڑا، پھر الیکشن لڑا. ڈار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مگر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، مگر ہوتا ہے اس طرح. تو چند سو ووٹوں سے آپ ہار گئے، مگر کیا آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ دیکھیں ہاں صاحب، الیکشن ہے، اس میں ایک شخص نے ہارنا ہے، دوسرے نے جیتنا ہے. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ووٹرز کا، سیالکوٹ کے لوگوں کا، جنہوں نے مجھے 1,15,000 ووٹ دیے. اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 120 سیٹیں جیتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت بنائے گی پاکستان تحریک انصاف. اور خیبر پختونخوا کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے. ہاں صاحب، آج سے پہلے 70 سالہ تاریخ میں کبھی دوسری دفعہ موقع نہیں دیا ہے. یہ باتیں تو ہم کل سے دہرا رہے ہیں، بات کا ثبوت ہے. صبح سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تاریخ رقم ہوئی، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم اس چیز کو کتنا دفاع کر رہے ہیں کہ اس پر کوئی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے. بالکل شکایت تو نہیں. تو جہاں تک سیالکوٹ کے الیکشن کی بات ہے، میں بھی اسی چیز کے حوالے سے نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا نامناسب تھا. ایک تو بڑی سلو، جیسے کوئی پری پلانڈ سلو پولنگ کرائی جاتی ہے. جو میں بہت سارے پولنگ سٹیشنز پہ گیا تو غیر ضروری ووٹرز کو تنگ کیا جا رہا تھا اور انہیں روکا جا رہا تھا، سلو پولنگ کی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پریزائڈنگ آفیسرز، جب میں رات کو چلا گیا آر او صاحب کے پاس جب 6 بجے کے بعد، تو یقین مانیے پہلا جو بیگ ہے، پولنگ بیگ، وہ رات کے کوئی 3 بجے لے کے آئے. وہ جو یہ NA-73 ہے، یہ سیالکوٹ شہر کا حلقہ ہے. تو آپ سوچئے کہ شہر کا حلقہ ہو تو پہلا پولنگ بیگ رات کے 3 بجے آ رہا، اور آخری اگلے دن دوپہر کو کوئی 4 بجے آ رہا ہے آخری بیگ. اور اس کے علاوہ کوئی 29 کے قریب پریزائڈنگ آفیسرز تھے جو بیگز گھروں میں لے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی ایکوریٹ بات کر رہے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. مگر آپ سوچیں کہ آپ کا تو صبح 3 بجے پہلا بیگ آ گیا، یہاں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلا نتیجہ صبح 4 بجے دیا ہے. اور ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر دن کے 3-4 بجے تک جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی باتیں ہو رہی تھی. یہ تو ایک کیوس ہے. مگر اس میں پی ٹی آئی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے اسی الیکشن میں. اس میں ایک آپ بہت ہی چند سو ووٹوں سے ہار گئے، مگر یہ پورے الیکشن کا ماحول ہی ایسا تھا. یہ جو آپ شکایت کر رہے ہیں نا، یہ تقریباً میرے خیال میں درجنوں پولنگ سٹیشنز پہ اور کانسٹیٹوئنسیز کی شکایت ہے. یہ دیکھیں ہاں صاحب، جو میرا حلقہ ہے یہ تھوڑا ادھر جو حالات ہیں تھوڑے مختلف ہیں. میں کوئی ریگنگ کی بات نہیں کر رہا، جیسے ایک سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی تھی 2013 میں.
میں وہ تمام انوملیز کی بات کر رہا ہوں، مس مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یا جو بھی الیکشن کنڈکٹ کر رہا تھا عملہ اس کی طرف سے ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بات کر رہے تھے کہ فارم 45، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فارم 45 ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھی نہیں دیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ کہا جا رہا تھا جی کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور بہت سارے ہمارے بھی پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ وائٹ پیپرز پہ لے کے آ گئے ہیں ریزلٹس. تو مقصد کہنے کا یہ ہے. اور دوسری جو غور طلب بات ہے کہ میرا مارجن ہارنے کا بہت تھوڑا ہے، 1300-1400 ووٹوں سے میں ہارا ہوں. اور اس کے برعکس جو کینسلیشن ہے وہ پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں ہے کہ نہیں 7-8 ہزار کے قریب ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو کینسلیشن ہوئی، اس لیے میں نے وہاں پر 7-8 ہزار ووٹ مسترد ابھی ہوئے. یہ نارمل نہیں ہے. جی 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 اور دیکھیں یہ کوئی نارمل نہیں ہے. آپ نارمل الیکشنز میں دیکھیں کہ کیا کینسلیشن ریشو رہتی ہے. اور میرا ہارنا صرف چند 100 ووٹوں سے ہے. میں نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں کاؤنٹنگ چاہ رہا ہوں، ری کاؤنٹنگ کے لیے میں نے اپلیکیشن دی ہے چونکہ چند 100 ووٹوں کا مارجن ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا ایک ووٹ کاؤنٹ ہو جائے. دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کینسلیشنز ہیں یہ کس بیس پہ ہوئی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہونا میرے لیے ایک سرپرائزنگ ہے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ کل جب ہم جائیں گے آر او صاحب کے پاس تو یہ ایک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن ڈیٹیل آڈٹ ہوگا، اگلے 1-2 دن کے اندر پتہ چل جائے گا. باقی یہ ہے کہ ہم نے بھرپور الیکشن لڑا ہے جس طرح الیکشن لڑا جاتا ہے. یہ بڑا زبردست 1,15,000 ووٹ، زبردست ڈاکٹر صاحب، 1,15,000 ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بینک ووٹ جو ہے وہ سیالکوٹ میں اب ماشاءاللہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، ایک قلعے کے طور پہ سامنے آیا ہے. زبردست الیکشن لڑا جی ڈاکٹر صاحب، بڑا زبردست. اس سے پہلے بھی آپ نے سارے الیکشن بڑے زبردست لڑے. اور یہ طریقہ ہے نا جی شامی صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہے نا طریقہ. ان کو شکایت تھی، انہوں نے پٹیشن دائر کی، انہوں نے کہا کہ جی اس 2 چیزوں پہ مجھے اعتراض ہے. اب اس کا وہ دوبارہ ڈیو ڈیلیجنس ہوگا، پھر اس کا اگلا مرحلہ ہوگا. اور یہ ہے نا طریقہ جی. اگر آپ کو اعتراض ہے، یہ تو نہیں ہے کہ 24-36 گھنٹے بعد آپ ایک میڈیا ٹاک کے اندر آپ کہہ دیں کہ جی کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں نا یہ، اور ان کا بیچاروں کا ہے، اور الیکشن کمیشن 1100 ووٹ سے وہ ہارے بیچارے. ہمارے پاس شکایت ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے جی. تو یہ تو اب ایسے تو پھر خان صاحب یہ تو جو عملہ ہے نا وہ بھی ناتجربہ کاری، اس کی بھی کمال تھی. خود میں نے ووٹ ڈالا ہے نا، اتنا سلو تھا پروسیس جس کی حد نہیں. یہ اپنی جگہ کے صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا اب شامی صاحب کہ مرحلہ یہ ہے کہ نشستیں جو ہیں ابھی ہمارے پاس نشستوں کی کاؤنٹ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون عددیت اعتبار سے تقریباً 12-15 نشست آگے ہے پی ٹی آئی سے پنجاب کے اندر. اور اب سارا معاملہ چلا گیا 30 کے قریب لگ بھگ آزاد امیدوار ہیں. لیکن قانونی طور پہ گورنر کو ابھی کہنا ہے پی ایم ایل این سے کہ آپ حکومت بنائیں، کیونکہ یہ عددی اعتبار سے. خان صاحب ایسا نہیں ہوگا. اچھا یہ ختم ہو چکا ہمارے دستور میں. ہمارے دستور میں اسمبلی کا اجلاس ہوگا، ٹھیک ہو گیا، وہاں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے نومینیشن پیپرز فائل ہوں گے اور اس میں لوگ مقابلہ کریں گے. گورنر کا رول جو ہے اب نہیں ہے، یا صدر کا بھی رول نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. وہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتا کہ آپ آ کے حکومت بنائیں. بس یہ اسمبلی میں جائیں گے اور پھر وہاں پہ اس پہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این عددی اعتبار سے زیادہ ہونے کے باوجود کیا پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے. یعنی چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس اہم موضوع میں بات کریں گے. الیکشن 2018 کے نتائج نے کئی لحاظ سے تاریخ رقم کی ہے. تاریخ جو رقم ہوئی ہے وہ سب میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے. اور ایک اور بہت ہی اہم تاریخ رقم ہوئی ہے کراچی میں، جہاں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے پیپلز پارٹی کے تاریخی گڑھ لیاری میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے. اور اسی طرح سے
ایم کیو ایم کے تاریخی گڑھ عزیز آباد 9-0 میں اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے. گویا کہ پی ٹی آئی جس کو کراچی میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس نے لیاری میں بھی الیکشن جیتا ہے, اس نے 9-0 عزیز آباد کے علاقے میں بھی الیکشن جیتا ہے, اور یہ بہت بڑی امپورٹنٹ فتح ہے جو کہ پی ٹی آئی کو حاصل ہوئی ہے. لیاری میں جو کہ بھٹو کا, بے نظیر بھٹو کا اور بھٹو کا پیپلز پارٹی کا بہت بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے, وہاں پر ایک بڑی شکست ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, جہاں بلاول بھٹو زرداری کو شکست دی ہے. لیاری کے حلقہ N246 میں تحریک انصاف کے امیدوار عبدالشکور شاد نے, جنہوں نے 52,500 ووٹ حاصل کیے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر جناب بلاول بھٹو زرداری دوسرے نمبر پر بھی نہیں آئے ہیں. یہاں تحریک لبیک کے امیدوار جو تھے انہوں نے 42,000 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور اس طرح سے جناب بلاول بھٹو زرداری تیسرے نمبر پر لیاری میں آئے 39,000 ووٹ لے کے. گویا کہ ایک بہت ہی امبیرسنگ صورتحال ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے سامنے آئی ہے. لیاری نے ووٹ نہیں دیا ہے, گویا کراچی نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی ووٹ نہیں دیا ہے, اور بہت ہی یہ تشویش کی بات ہے. دوسری جانب عزیز آباد 9-0 آپ کے علم میں ہوگا, پاکستان میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ 9-0 کی پہچان الطاف حسین اور ان کی ایم کیو ایم کی ہے, لیکن وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اسلم خان نے الیکشن جیتا ہے, اور انہوں نے 75,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں, اور ان کے سامنے جو امیدوار تھے دوسرے امیدوار انہوں نے تقریباً 38,000 ووٹ حاصل کیے ہیں. اس طرح سے معاف کیجیے گا 58,000 ووٹ حاصل کیے ہیں. اس طرح سے تحریک انصاف پی ٹی آئی نے 9-0 میں بھی الیکشن جیتا ہے. پیپلز پارٹی کو ایک اور بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, اور وہ ایک بار پھر لاڑکانہ کے آبائی گڑھ میں, اور وہ لاڑکانہ میں جیسا کہ لیاری لاڑکانہ میں کبھی پیپلز پارٹی الیکشن نہیں ہاری ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو جو کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, انہوں نے اپنی صاحبزادی ندا کھوڑو کو الیکشن لڑایا PS11 پر, اور یہاں پر ان کی صاحبزادی کو پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے شکست ہوئی ہے, اور یہاں پر GDA کے امیدوار معظم خان نے ندا کھوڑو کو ہرایا ہے. معظم خان نے 32,000 ووٹ حاصل کیے, جبکہ ندا کھوڑو 21,000 ووٹ لے سکی, اور 21,000 ووٹ لے کے وہ 11,000 ووٹ پیچھے تھی. اس طرح سے پیپلز پارٹی کو لاڑکانہ میں صوبائی اسمبلی میں شکست ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی کو لیاری میں شکست ہوئی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 9-0 اور لیاری دونوں کے الیکشن جیت لیے ہیں. اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. کراچی میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ منور عالم موجود ہیں. بہت بہت شکریہ منور. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ لیاری میں کیا ہوا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا وہاں جیتنا, پیپلز پارٹی کا ہار جانا, اور تحریک لبیک کا دوسرے نمبر پر آنا, یہ تینوں چیزیں بڑی زبردست ہیں. کامران صاحب, شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے لیاری نے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور جیسا کہ ہم شروع سے ہی کہتے رہے تھے کہ کافی سخت مقابلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے حریفوں سے یہاں پر, اور وہی ہوا کہ کیونکہ بلاول بھٹو نے جب صورتحال دیکھی تھی تو خود فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے لڑیں گے, اور وہ یہاں سے الیکشن لڑے. لیکن یہی نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے عبدالشکور شاد تو قومی اسمبلی کی نشست پر بلاول بھٹو کو ہرانے میں کامیاب ہوئے, لیکن جو پروونشل اسمبلیز کی جو سیٹس تھیں 107 اور 107 پر جاوید ناگوری کا جو مقابلہ ہوا تحریک لبیک کے امیدوار سے, تو جاوید ناگوری PS 107 پر ہار گئے, اور متحدہ جو مجلس عمل ہے وہ 108 پر جیت گئی. تو PS کی سیٹیں متحدہ مجلس عمل اور تحریک لبیک کے پاس گئیں, اور قومی اسمبلی کی نشست پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئی. تو ہر طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا. یہی نہیں کہ یہ ووٹ ایک طرف گیا, تقریباً 3 جگہ یہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا, اور یہی نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے امیدواروں نے وہاں سے ووٹ لیے, مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے وہاں سے ووٹ لیے ہیں. تو لیاری کا ووٹ 4 جگہ شفٹ ہوا, اور بڑے جو خاص طور پر وہاں مختلف کمیونٹیز تھیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر رد عمل کا اظہار کیا. بڑی شکست ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کا اظہار کیا تھا جب پہلی بار بلاول گئے تھے لیاری میں, تو وہاں پہ بڑے شدید رد عمل کا اظہار ہوا تھا. لوگ نکلے تھے, انہوں نے ہنگامہ آرائی کی تھی, بڑا شدید پروٹیسٹ کیا تھا. اس وقت کہا گیا کہ یہ شاید ایک بنایا ہوا کام ہے, اور یہ چند مخصوص لوگوں نے اس کو ڈسٹرب کیا ہے, لیکن یہ پہلے دن سے آیا تھا کہ لیاری ناراض ہے پیپلز پارٹی سے.
جی بالکل یہ ثابت ہوا اس دن جو پتھراؤ ہوا، اس دن جو ہنگامہ آرائی ہوئی، جس دن بلاول بھٹو اپنی وہاں پر کیمپین کرنے گئے، اور بہار کالونی کا علاقہ تھا، یہ زیادہ تر کچھی برادری پر مشتمل علاقہ ہے، اور یہاں سے صوبائی اسمبلی کی نشست بھی ہارے بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، اور قومی اسمبلی کے بلاول بھٹو ہارے۔ تو جو غصہ تھا وہ بالکل سامنے آیا۔ اس کے علاوہ جو ٹوٹ پھوٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اندرونی لیاری میں، وہ بھی بالکل کھل کر سامنے آئی۔ ان کے جو سابق ایم این اے تھے وہ بھی آزاد حیثیت میں، شاہجہان بلوچ وہاں پر موجود تھے پی ایس کی سیٹ پر۔ تو اس طرح سے جو صورتحال بنتی چلی گئی اور پھر جو مومنٹم قائم ہوا، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی منور، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو ایک اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے لاڑکانہ میں، جہاں نثار کھوڑو کی بیٹی ندا کھوڑو الیکشن ہار گئی ہیں۔ پہلی بار پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ میں ان نشستوں پہ الیکشن ہار جانا یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ کامران صاحب، لاڑکانہ میں یہ 30 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ لاڑکانہ شہر کی سیٹ ہارے ہیں، اور جو نثار کھوڑو وہاں پر بہت متحرک تھے، سابق یہاں پر پارلیمانی پارٹی کے صدر تھے، سندھ کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی صاحبزادی سامنے موجود تھیں، لیکن معظم عباسی جو کہ جی ڈی اے کے امیدوار تھے، انہوں نے 11,000 کی لیڈ سے یہ شکست دی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے۔ اس کے علاوہ ملیر کی ایک بہت امپورٹنٹ سیٹ، جو کہ ملیر بھی ایک گڑھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں، این اے 237 عبدالحکیم بلوچ ہار گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سے، اور یہ ایک بڑی شکست ہے۔ عبدالحکیم بلوچ ناراض ہو کر جب 2013 میں نون لیگ میں گئے تھے تو اس وقت بھی یہ نہیں ہارے تھے۔ تو یہ بھی شورٹ شارٹ نشست تھی ملیر کی پیپلز پارٹی کی، تو یہاں سے بھی پیپلز پارٹی ہار گئی۔ گویا اب پیپلز پارٹی کے کراچی میں کتنی نشستیں ہیں اب تک کے جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق؟ پاکستان پیپلز پارٹی 2 قومی اسمبلی کے نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی ہے ملیر سے ہی، اور 6 نشستیں اس کے پاس پروونشل اسمبلی کی موجود ہیں۔ تو جو رزلٹ ہم توقع کر رہے تھے، گو کہ سعید غنی ایک سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس وقت ایک نشست ہے جس پر اب تک اناؤنس نہیں ہوا ہے رزلٹ، اور عبدالقادر پٹیل وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، لیکن وہاں سے جو پی ایس کی سیٹ تھی، ہمایوں خان نون لیگ چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے، لیکن ہمایوں خان وہ نشست ہار گئے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ تو قومی اسمبلی کا نتیجہ ابھی تک نہیں آ سکا ہے۔ پی ایس کا نتیجہ جو آیا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے وہاں بھی شکست دی ہے۔ تو یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، گو کہ انہوں نے سندھ میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اور اسی طرح سے منور، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے 9-0 عزیز آباد میں قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک بڑا انڈیکیشن، جو جس طرح سے کراچی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، اس میں پھر 9-0 سے 75,000 ووٹ لینا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا، یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔ دیکھیں، کراچی نے عجیب رنگ کے ساتھ الیکشن لڑا ہے، اور یہاں پر جو پارٹی کے قائدین تھے، 3 بڑی جماعتوں کے قائدین، یہاں سے ان کو شکست ہوئی۔ بلاول بھٹو یہاں سے ہار گئے، خالد مقبول صدیقی متحدہ قومی موومنٹ کے قائد یہاں سے ہار گئے، اور پاک سرزمین کے قائد مصطفیٰ کمال یہاں سے ہار گئے۔ ایم کیو ایم کا گڑھ مرکز 9-0 وہاں کی نشست، کیونکہ بانی ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا تھا، وہ غصہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور 75,000 ووٹ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ میں اس نشست سے حاصل نہیں کیے۔ لیاقت آباد کے علاقے اس میں موجود ہیں، عزیز آباد اس میں موجود ہے، گڑھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے۔ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلعہ جو ہے قلعے میں شکست ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کو، اور خالد مقبول صدیقی کو وہاں سے ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ اسلم خان پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے جس کا غصہ تھا وہ غصہ اپنا ظاہر کیا ہے، اور ایک اس میں حیران کن بات یہ کہ ووٹ کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے۔ ہم بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جہاں پہ 1.25 لاکھ تک ووٹ کاسٹ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ 5 امیدوار ایسے ہیں ہر کانسٹیٹوئنسی میں جو 20,000 21,000 ووٹ لے رہے ہیں، اور جو جیت رہا ہے وہ 91,000 ووٹ بھی لیے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے، عمران خان نے یہاں سے 91,000 ووٹ بھی لیے، لیکن ان کے خلاف بھی 1 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے ہیں۔ گویا کراچی میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی ہوا چلی، اور جو 2013 میں نظر آئی اسی جیسی یا اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ اس وقت ویو تھی پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی کراچی میں۔ بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے سینٹرل کی نشستیں جیت لی ہیں، یعنی کہ نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، فیڈرل بھی ایریا، یہاں سے نشستیں پاکستان تحریک انصاف لینے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ بالکل گڑھ سمجھے جاتے تھے، جہاں پر
توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کو شکست ہوگی. ان کانسٹیٹوئنسی سے سب ارب ایریاز جو نوائی علاقے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی بہت ووٹ لیا تھا, شہر سے بھی ووٹ لیا تھا, لیکن نوائی علاقوں سے تو جیتے ہی جیتے, شہر کے بالکل قلب سے جیتے ہیں. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی ایسی ہوا ہم نے 2013 میں بھی دیکھی تھی, لیکن یہ اس سے بھی کوئی لہر بہت بڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک تقریباً 19 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے پروونشل اسمبلی کی, کراچی سے صرف پاکستان تحریک انصاف. تو اگر پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی تو انہیں ایک مضبوط اپوزیشن کا بھی سامنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی آئیں گے. تو کراچی سے ایک بڑی قوت سامنے آئی ہے. تمام مرکز پہ جس کا مرکز تھا, چاہے وہ پی ایس پی کا ہو, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, تمام گڑھ کو, تمام قلعوں کو فتح کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور جو امیدوار سامنے آئے ہیں, کچھ پرانے چہرہ سامنے نہیں آیا ہے زیادہ, لیکن تمام نئے چہرے ہیں اور وہ بڑی اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں. بہت شکریہ. جیسے علاقے میں جہاں آپ بہت شکریہ, بہت شکریہ منور عالم. شامی صاحب یہ دیکھیے, اب یہ کراچی کے ریزلٹس ہیں, ابھی اب پشاور کے ریزلٹس کی بات کر رہے تھے. جب یہ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آئے ہیں, اب ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی جی یہاں کچھ ہو گیا. الیکشن ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی الزام لگا نہیں ہے, لیکن آپ یہ سی چینج ہے, آپ یہ دیکھیں 75,000 ووٹ ڈال رہا ہے 90 عزیز آباد گلبرگ, جو کہ الطاف حسین کا ایم کیو ایم کا گڑھ ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے ووٹ دیے, 75,000 ووٹ. آپ ادھر دیکھیں لیاری میں, تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ جو پورا ابھی آپ نے سنا منور عالم سے, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, گلبرگ, فیڈرل بی ایریا, لیاقت آباد, یہ سارے بالکل کراچی جو ہے, کراچی جو ہے 3 اشروں کے بعد یہ جو ہے یعنی قومی دھارے سے جڑ گیا سیاست. بالکل, اور اس پہ اس نے پی ٹی آئی کو بھرپور اپنا ووٹ دے دیا ہے. کامران صاحب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے لیڈر ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے قبضے میں کوئی چیز آ چکی ہے, وہ مستقل طور پر ان کے پاس رہے. صحیح. تو یہ کانسٹیٹنسی اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں اور وہاں یعنی اپنے مفادات میں الجھ جائیں. تب ابھی یہ فیصلہ آباد میں ابھی ایک جیسے ہوا ہے, ابھی ایک اب دیکھیں فیصلہ آباد پورا تقریباً صاف کر دیا. ابو ضیاء بخاری صاحب جو ہمارے چیمبر کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی, ہماری گیس کی قیمتیں کہاں چلی گئی, یہاں تو اس لیے ہم نے انتقام لیا ہے. اور کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں ان کو بتا کے آیا تھا وزیر خزانہ کو کہ آپ کے ساتھ یہ الیکشن میں یہاں ہوگا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مٹھی بند کی اور جو مرضی کرتے رہے لوگ آپ کے پیچھے جان فدا کرتے رہیں گے. مجموعی طور پہ پورے پاکستان نے کہا کہ بھائی جو ہم سنا کرتے تھے, شامی صاحب آپ بھی سنتے ہوں گے کہ سر بہت دے دیا ان لوگوں کو چانس, ان کو بھی دے دیا 2-3 بار, ان کو بھی دے دیا, اب ہمیں نیا ٹرائی کرنا چاہیے, ہمیں نئے دیکھنا چاہیے. خان صاحب یہ اس کو آنے دینا ہے, یہ عمران خان کم از کم فائنینشیل تو کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے, تبدیلی تو آئے نا, کچھ تو ٹرائی کر لیں. یہ ووٹ پڑا ہے شامی صاحب, اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ لوگ چینج جو ہے نا, آپ دیکھیں یہ ایک خواہش ہے بار بار پیدا ہوتی ہے قوم میں. جب بھٹو صاحب کو ووٹ دیا, اچھا وہ بھی ایک چینج کا ووٹ تھا. پھر جب نواز شریف صاحب آئے وہ بھی ایک چینج کا ووٹ تھا. اس وقت عدل شرافت کی سیاست ہوگی, پھر یہ سارا اکانومی جو ہے اس کو ڈی نیشنلائز کر دیں گے, پرائیویٹائز کریں گے, اور ایک شور و غوغا تھا اس کا. اور اب پھر جو ووٹ پڑا ہے وہی تبدیلی کی خواہش جو لوگوں کی ہے. اور یہ ووٹ جو ہے شاوی صاحب یہ صحیح پڑا ہے, مطلب میں دل نہیں مانتا. دیکھیے آپ بازار میں جاتے ہیں, جب چلتے ہیں پھرتے ہیں, اور ابھی تو آپ دیکھیں حبیب اکرم صاحب سے تمہاری بحث ہوتی رہتی ہے, جگہ جگہ وہ گئے ہیں, اور انہوں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ ریزلٹس یہ ہونے والا ہے. جی 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 اس وقت ہمارے دوست نہیں مانتے تھے جو کے پی کے ہیں, مگر وہ اسی پہ ڈٹے ہوئے. بالکل صحیح ہے, تو وہی نتیجہ آیا ہے. ہاں, اس میں یہ سینٹیمنٹ جو ہے نا اس کی ترجمانی کرتا ہے صحیح طریقے. بہت بہت شکریہ شاوی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی زندگی کے تجربے کا نچوڑا بہت ہی میموریبل تاریخی لمحات میں جس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہماری الیکشن نشریات کا اختتام ہوتا ہے. کل سے ہم اپنی معمول کی نشریات کی طرف لوٹیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ دنیا نیوز کی جانب سے. آپ نے ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دیا ہے, بھرپور آپ کو نتائج ملے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اسی انداز سے انجوائے کیا ہوگا, اور یہ پاکستان کے تاریخ کے انمول لمحات میں جس میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا. اس پہ اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ایک نیا سورج طلوع ہوگا پاکستان میں, اور پاکستان جس تبدیلی کی توقع رکھ رہا ہے وہ در حقیقت انہیں
ملے گی۔ یہ تاریخی لمحات ہے، تاریخی موقع ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اتحاد کا ثبوت دیں۔ اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔